السلام علیکم. کیا حال ہے امام دین؟ کیسے ہیں آپ؟ خیر ہے؟ آج بولنا نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے جی، رحم اچھا. ہے، شکر ہے اس کا، اس کی بے پناہ عنایات ہیں مجھ پر. اچھا ہاں جی ہاں جی. امام دین، اللہ کا کرم ہی ہونا چاہیے، اس کی عنایات ہی ہونی چاہیے، تو پھر یہ کشتی پار لگتی ہے. ہائے ہائے، ہیں؟ کشتی پار لگ جائے ہاں جی. تو پھر دین بھی اچھا ہو جاتا ہے اور دنیا بھی اچھی ہو جاتی واہ، ہے. ہاں جی. کیا بات ہے امام دین ویسے. ہیں؟ اور آپ تو ویسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. دیکھ لیں، سوچ لیں. کیوں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100 بندے میں عیب ہوتا ہے، خود پتہ نہیں لگتا. وہ ایسے زوم میں رہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، جبکہ مجھے اس قسم کا کوئی وہم اور زوم نہیں. اور یہ بھی سوچتا ہے انسان کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے. ہاں جی، حالانکہ خود کچھ بھی نہیں ہوتا. کہ اگر یہ آرگنائزیشن جس میں کام کرتا ہوں، جی جی. سمجھتے ہیں آرگنائزیشن؟ ہاں جی، وہ کارخانہ. ہاں، کوئی بھی ادارہ، شاباش. کارخانہ. جی جی جی. کہ اگر میں ہوں تو یہ کارخانہ چلے گا، یہ ادارہ چلے گا، اور اگر میں نہیں ہوں تو یہ ادارہ کولیپس ہو جائے گا. حالانکہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب تک ہوں تو یہ کارخانہ، یہ ادارہ تب تک ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے. جب وہ اس دنیا سے اس دنیا کا سفر میں روانہ ہوتا ہے تو جتنے عزیز رشتہ دار، آل اولاد، واقف کار، سب اس کو آخری کندھا دینے کے لیے پہنچتے ہیں تو کہتے جلدی کر لو، جلدی کر لو، وہ گرمی ہے، مردہ خراب نہ ہو جائے اور یہ بو نہ چھوڑ جائے. یہ ہے ہماری حقیقت انسان کی. ہائے ہے امام دین. اور یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں ہاں جی. اپنے ہاسپٹلز میں کہ ایسے ایسے لوگ بعض اوقات آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے، لیکن چند لمحوں کے بعد ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا، اور کچھ دیر کے بعد وہاں صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے. اوئے اوئے. کتنی ایک حقیقت. میں تو دعا یہ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی حفظ و امان میں رکھ. اور امام دین جتنے بھی دن اس دنیا میں ہیں وہ آرام سے اللہ تعالیٰ گزارے ایمان کے ساتھ. ہاں جی، کسی کڑی آزمائش میں نہ ڈالے جس پر ہم پورا نہ اتر سکتے. اور یہ ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو شہرت دی، اللہ نے آپ کو دولت دی، کوئی رتبہ دیا، ہاں جی، تو لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ اس وقت کہتے ہیں جی، یعنی جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پہچانتے ہی نہیں. ہاں جی، وہ پھر اس طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا، جیسے آپ مجھے کہتے ہیں کہ امام دین، میں کہتا ہوں جی. ہاں، یہ تو ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے. جی. پھر آپ مجھے کہیں کہ امام دین، جی کہیں آپ ذرا امام دین. جی. ہاں، یہ غلط بات ہے نا آپ کی. اور یہ بھی منہ بنا کے آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا. میں پہچانا نہیں ہے آپ کو، آپ کون ہیں. دیکھیں کتنی بری بات. ہاں جی ہاں جی. میں اتنا لمبا سفر طے کر کے امام دین کے پاس پہنچا، امام دین سے جا کے ملنا ہے، کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے. امام دین کہتے ہیں میں پہچانا ہی نہیں آپ کو. نہیں، مگر اس کے لیے بعض اوقات اس کا قصور ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا قصور ہی نہیں ہوتا، قصور کسی اور کا ہوتا ہے. وہ بابا بلے شاہ کے نام منسوب ہوتا ہے. امام دین، ہم باتیں قصور کی کر رہے ہیں جو انسان کا ایک رویہ ہوتا ہے. اچھا، آپ رویے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس شہر کی بات کرنے لگے. جی 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 جی. بابا بلے شاہ کا شہر. ہاں جی ہاں ہاں. واہ. وہاں اندر سے بڑے اچھے ملتے ہیں. اندر سے؟ ہاں جی. اچھا. مچھلی بڑی اچھی ملتی ہے. کھائی ہے آپ نے؟ میں بس وہ بچے جو ہیں نا جی، وہ نوید ہے نا آپ کا بھتیجا. اچھا. وہ مجھے وہ فیس بک کے اوپر دکھاتا رہتا ہے کہ کس شہر میں کون سی اچھی کھانے کی چیز ملتی ہے. امام دین، ایک بات ذہن میں رکھیں، مچھلی جب بھی کھانی ہے، ہاں جی، کوشش کریں دریائی مچھلی کھائیں. تو مچھلی جب دکان کے اوپر آرام فرما رہی ہوتی ہے جی،
تو جا کے اس کے کان میں کوئی بات کی جائے اور پھر اس کا منہ اپنے کان پہ لگا دیا جائے. کمال کی بات ہے. نہیں اس کے کان میں پوچھا جائے کہ تم دریائی ہو اور تم کب دریا سے آئی ہو، تو کان پہ جب اس کو لگایا جائے گا تو وہ کہے گی کہ نہیں میں دریائی نہیں ہوں، میں فارم سے آئی ہوں اور مجھے آپ تازہ مت سمجھنا، مجھے تو آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے. اور وہ مچھلی یہاں پر کھلائی جاتی ہے اور اس کو کھانے کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں امام دین، ایک صاحب نے مجھے بتایا ہاں جی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا مچھلی کھانے کے لیے. اچھا بازار میں مچھلی کھانے کے بعد باقی بچے تو صحیح رہے لیکن مجھے دھندلا نظر آنے لگا. وہ جو صاحب گئے تھے جی جو سب سے بڑے بچے تھے، جو جی عقل سے تو وہ بڑے بچے ہی تھے نا جی. امام دین بات کو سنا کریں تو میں سنتا ہی ہوں جی. اچھا چلیں، تو جب ان کو نظر آنے لگا ڈم، دھندلا جی دھندلا نظر آنے لگا، تو اس کے بعد تو ان کو آنکھوں میں درد شروع ہو گیا. وہ کہنے لگے وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ نزدیک ہی ایک آنکھوں کا اسپتال تھا. اچھا میں وہاں چلا گیا. اچھا انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کی آنکھوں میں شدید الرجی ہوئی ہے، اگر آپ 10 منٹ لیٹ آتے تو آپ کی آنکھ کا مسئلہ ہو سکتا تھا. ڈانگ والے ہاتھ ہو جانا تھا آپ نے. بہت. پھر ان کو انجیکشن لگائے گئے. اچھا. اور اس کے بعد وہ جا کے بہتر ہوئے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ سردی کے موسم میں یا عام موسم میں جب مچھلی ہم لوگ کھانے جاتے ہیں تو ہائیجین کا خیال کیا جائے. مچھلی کہاں پر سٹور ہوتی ہے، مچھلی کو تلا کیسے جاتا ہے. امام دین ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مچھلی جب تلی جاتی ہے نا، اسی آئل کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے تلنے کے لیے. اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے آئل کی کہ یہ اس میں مچھلی بار بار تلی جا رہی ہے؟ بہت گہرے رنگ کا ہو چکا ہوگا. اچھا. بہت گاڑھا ہو چکا ہوگا. اچھا. کم از کم. اور اس کی میرے خیال سے چپاہٹ بھی کم ہو جاتی. جی. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب گاڑیوں میں وہ موبل آئل ڈلواتے ہیں جی اس تیل کو بھی وہ تھوڑی سی ایک سیخ سی انجن میں دے کے تو اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس میں موبل آئل ہوتا ہے لگا ہوا، تو اس کو یوں کر کے تو وہ انگلی کو یوں چپچپاہٹ اس کی چیک کرتے ہیں. وسکوسٹی چیک کرتے ہیں. نہیں یہ اب دیکھیں یہ اب امام دین وسکوسٹی یہ جو کہہ رہے ہیں، وسکوسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چپکن کتنی ہے. آپ نے خود ہی تو کہا ہے. میں نے چپکن کہا تھا، اب اس کے کسوٹی میں نے نہیں کہا. میں نے اسے ایک ذرا سائنٹیفک نام دے دیا نا. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ اپنی تعلیم یافت کا میرے ساتھ تھوڑا سا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. امام دین آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کتنی نئی باتیں سیکھی ہیں میرے ساتھ، صحت کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، اور اب آپ اپنے گاؤں میں جا کے جب لوگوں سے باتیں کرتے ہیں دل کے حوالے سے کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، تمہیں خدا نخواستہ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، اور آپ اس مریض کو وقت سے پہلے، اس سے پہلے پیچیدگی ہو جائے، آپ اس کو اسپتال بھجوا دیتے ہیں، تو لوگ آپ سے کتنے امپریس ہوتے ہیں. نہیں امپریس نہیں میں کرنے کے لیے کہتا، جو باتیں آپ بتاتے ہیں وہ میں کھلے عام بغیر کسی ہرجانے ورجانے کے یا کسی نذرانے وزرانے کے اچھا لوگوں کو سرے عام میں بتاتا ہوں. اب جس کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے تو وہ اپنا علاج کروا لیتا ہے. جی. وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے. جی. ڈاکٹر صاحب آج ایک اور سوال میرے دماغ میں بار بار گھوم گمیریاں لے رہا. اچھا جی. مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں یا آپ مجھ سے آج سوال کریں؟ کیا سوال کروں؟ آپ سوال یہ کریں کہ محمدین جی میرے پیارے دوست یہ بتاؤ دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں تعداد میں؟ اچھا. ہاں جی. امام دین پوچھیں. نہیں یہ تو پوچھوں گا میں کتنی بیماریاں ہیں آپ سے. چلیں یہ کبھی پھر سے سن تو لے میری بات، سوال کو پلٹا لیتے ہیں. یہ سن تو لے. جی. آپ نے یہ بات کہی کیوں آج؟ نہیں وہ میں نے کہا کہ آپ اس کو مذاق میں لیں گے اور یہ کہیں گے کہ محمدین تم تو بذات خود
ایک چھوٹی سی بیماری ہو. نہ ایسے میں کہہ سکتا ہوں. نہیں، آپ یہ پوچھیں کہ دنیا بھر میں کتنے ملک ہیں، یہ سوال کریں پھر. ایک طرف بیماریاں، ایک طرف کے کتنے ممالک ہیں، ملک ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. اچھا، ہاں جی. چلیں بتائیں کتنے ممالک ہیں. دیکھیں جی، اب میں موٹے موٹے آپ کو ملک بتا دیتا. اچھا جی. اپنا کالا شکاکو، کیا؟ کالا شکاکو، گجرانوالا، بھائی پھیرو، امام دین. اور رک جائیں نہیں ٹھہر امام جائیں، میرا دماغ چل گیا ہے. امام دین نہیں میری بات تو سن سن لیں. لیں. اچھا، کانگڑا، سمرسٹا اور جی شور کوٹ، وہاں پر لوگ کوٹ پہن کے خود ہی سوال خود ہی جواب. میں پھر تو ایسا ہی، میرا دماغ جب ورک کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو میرے ایسے ہی جواب آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب اس طرح بہت سارے ممالک ہیں. امام دین یہ شہر ہیں، ممالک نہیں ہیں. ملک اور ہوتا ہے، شہر اور ہوتا ہے. شہر سے مل کے ڈاکٹر صاحب، جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ بذریعہ بس، بذریعہ ریل گڈی، بذریعہ ویگن، بذریعہ کار، بذریعہ بس، سن تو لیں. بذریعہ ہوائی جہاز جایا جا سکتا ہو، وہ دوسرا ملک ہوتا ہے. مختلف شہروں سے مل کے ایک ملک بنتا ہے. تو ساروں کو اکٹھا کر کے ملک بنا لیں آپ. امام دین ملک کا پورا ایک نظام ہے یہ. اچھا. جیسے پاکستان ایک ملک ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ایران ایک ملک ہے. ہاں جی. ٹرکی ایک ملک ہے. ہاں جی. امریکہ ایک ملک ہے. اچھا. کینیڈا ایک ملک ہے. ٹھیک ہے. ناروے ایک ملک ہے. یہ تو بڑے بڑے سیانے ملک ہیں نا جی. تو میں نیانے ملکوں کا کہہ رہا ہوں. امام دین گجرانوالا، کانگڑا، سما سٹا، یہ سارے شہر ہیں. یہ آپ کو پتہ یہ کوئی چھوٹے شہر ہیں؟ امام دین